السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قرارگاہ میں دو سپاہی شہنشاہ کے پاس آتے ہیں اور ایک کہتا ہے منجنی کے تیار ہیں حضور۔ شہنشاہ کہتا ہے کل ہمارا عظیم الشان پرچم بورسا کی دیواروں پر لہرائے گا۔ اس لیے علاؤالدین وہاں پہنچتا ہے اور شہنشاہ کے پاس آتا ہے تو شہنشاہ کہتا ہے خوش آمدید علاؤالدین صاحب، خوش آمدید، آپ کی موجودگی اور آپ کا احساس ہمیں قوت بخشے گا۔ علاؤالدین اس سے کہتا ہے شکریہ شہنشاہ صاحب۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم کل عثمان صاحب کو فتح کی خوشخبری سنائیں گے، اب سے اس فتح کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مگر علاؤالدین کہتا ہے کوئی جنگ نہیں ہوگی شہنشاہ صاحب، بات ختم ہو گئی اور اب سے سپاہیوں پر آپ کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ علاؤالدین کو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جنگل میں فلاویوس کھڑا ہوتا ہے، اس لیے بورسا سے آنے والے سپاہی بڑی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے فلاویوس گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے سالوں تک بورسا میں جال بچھانے والے ترک آج سوغوت میں اس کی قیمت چکائیں گے۔ مگر اس لیے ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر فلاویوس، اورحان نے بورسا کی سرنگ کی جگہ ڈھونڈ لی اور سرنگ کو بھی اڑا دیا۔ یہ سن کے فلاویوس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے جناب ایک اور بات ہے۔ فلاویوس چلاتے ہوئے کہتا ہے اور کیا ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے انہوں نے سوغوت میں بھی کمک بیچ دی ہے۔ یہ سن کے فلاویوس چیخ اٹھتا ہے۔ فلاویوس کے سارے منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ قرارگاہ میں شہنشاہ کہتا ہے علاؤالدین تمہاری زبان یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے میں نے جو کہا وہ آپ نے اچھی طرح سن لیا شہنشاہ صاحب، ایک بھی سپاہی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، اورحان نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ علاؤالدین تم ایک بہت بڑا موقع ضائع کر رہے ہو، عقل سے کام لو۔ علاؤالدین کہتا ہے میری عقل اور میرا شعور ہمیشہ اپنی جگہ پر ہیں شہنشاہ صاحب، میں جو کچھ کر رہا ہوں عہدے کے لیے نہیں بلکہ وطن کے لیے کر رہا ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے تم راستے سے بھٹک گئے ہو علاؤالدین، تمہیں اس فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ علاؤالدین کہتا ہے میں آپ کی بات پر خاموش رہوں گا کیونکہ آپ کے اندر جہاد کا جنون ہے، مگر جان لیں کہ میرے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے میں نے فضول میں تمہاری حمایت کی، اب سے تم اکیلے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ پلٹتا ہے، کچھ دیر رکتا ہے، بورسا کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف فلاویوس تیمورتاش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے سرنگ بند ہو چکی ہے اور میں نہیں جانتا کہ سروز مر چکا ہے یا زندہ ہے، انہوں نے ہمارا سب سے اہم دفاع تباہ کر دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ میز اٹھاتا ہے اور دیوار کے ساتھ پٹخ دیتا ہے۔ تیمورتاش کہتا ہے تو اورحان نے میرے خلاف سازش کر کے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ایسا موقع نہیں مل سکے گا۔ فلاویوس کہتا ہے بورسا کا واحد دروازہ بس وہی تھا۔ تیمورتاش تم نے اورحان کو بولنے کا موقع دے کر غلطی کی۔ تیمورتاش کہتا ہے جہاں تک اورحان کا تعلق ہے موت اس کے لیے انعام ہوگی فلاویوس۔ فلاویوس کہتا ہے دیکھو تیمورتاش، بورسا نہیں گرے گا اور تم میری مدد کرو گے۔ تیمورتاش آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جب تک اورحان حملے کے خواب دیکھ رہا ہے ہم کچھ ایسا کریں گے کہ اسے اپنا دفاع کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تم میری اس بات کا یقین رکھو فلاویوس۔ بورسا کے سامنے قرارگاہ میں علاؤالدین اور اورحان پرجوش انداز میں گلے ملتے ہیں۔ علاؤالدین اورحان سے کہتا ہے بھائی دوبارہ ایسا مت کرنا، چاہے یہ ایک کھیل ہی تھا مگر جب ہم چیخے چلائے اور اختلاف کیا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ اورحان کہتا ہے ایسا مت کہو، سب کہہ رہے تھے کہ اورحان اب نہیں رہا، دیکھو اب بورسا میں کوئی سرنگ باقی نہیں رہی۔ علاؤالدین کہتا ہے بھائی آپ نے بورسا کی شرح کاٹ دی ہے، سلامت رہیں۔ اس لیے عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں، وہ دونوں ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں اور عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں مگر عثمان صاحب کافی ناراض اور غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ دونوں کون ہیں جو میرا استقبال کر رہے ہیں؟ کیا یہ میرے وہ بیٹے ہیں جن پر میں نے بھروسہ کیا اور اپنی عمارت، اپنی فوج اور اپنی مور سونپی، یا یہ میرے وہ بیٹے ہیں جو نہ میری بات سنتے ہیں اور نہ ہی اسے اہمیت دیتے ہیں؟ اورحان کہتا ہے یہ کیسی بات ہے بابا، ہمارا واحد مقصد آپ کے راستے پر فتوحات حاصل کرنا ہے، بورسا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے میرے سردار آج بورسا اتنا قریب ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بورسا کہاں کھڑا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم دونوں کہاں کھڑے ہو، میرے ساتھ یا میرے مقابل۔ اورحان کیا تمہاری ضد اور میری مہر کی نافرمانی کی کوئی وضاحت ہے؟ اور تم علاؤالدین جس کماندار کو میں نے مقرر کیا تھا اسے معزول کرنے کی کوئی وضاحت ہے؟ اورحان کہتا ہے میرے سردار یقیناً وضاحت ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ عثمان صاحب علاؤالدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا بھائی کہتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں علاؤالدین، بتاؤ کیا اس نے تمہیں اس کھیل میں مہرہ بننے پر مجبور کیا؟ علاؤالدین کہتا ہے بالکل نہیں بابا، ہم نے جو بھی کیا میں اور میرے بھائی نے مل کر کیا، جتنے وہ ذمہ دار ہیں اتنا ہی میں بھی ذمہ دار ہوں۔ اورحان کہتا ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا کائی قبیلے کے مستقبل کے لیے کیا، میرے سردار فتوحات کے اس راستے کے مستقبل کے لیے جو آپ نے کھولا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا ویسے ہی کیا جیسے آپ نے ہمیں سکھایا، ہم اس راستے سے نہیں ہٹے جسے ہم نے صحیح سمجھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے تمہیں سیدھے راستے پر چلنا سکھایا تھا، نہ کہ راستے سے بھٹک جانا۔ علاؤالدین کہتا ہے میرے سردار دشمن متحد ہو کر چاروں طرف سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے، اگر ہم بورسا کی طرف بڑھتے تو قبیلے میں سوغوت میں اور باقی تمام علاقوں میں کوئی باقی نہ رہتا اور ہماری ساری عوام ماری جاتی۔ اورحان کہتا ہے لیکن میرے سردار ہم دونوں بھائیوں نے ان کا اتحاد توڑ دیا، خون چوسنے والا ساروس اب وہ بورسا کی دیواروں کے پیچھے قیدی بن چکا ہے، ہم نے شیطان کا کھیل بگاڑ دیا ہے، اگر
ہم نے غلطی کی ہے تو فیصلہ آپ کا ہے، ہم اپنی سزا کے لیے راضی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں تم غلطی پر ہو اورحان۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں مگر عثمان صاحب ایک دم مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم دونوں کی رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سن کے وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن میرا مقصد تم دونوں کے منہ سے سننا تھا۔ میرے بیٹو، ٹیڑھی تلوار میان میں زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ ریاست کے مستقبل کے لیے تم نے تلوار بالکل سیدھی چلائی ہے۔ تم اس راستے سے بالکل نہیں ہٹے جو میں جانتا ہوں اور جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ تم اتحاد اور اتفاق سے اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اور علاؤالدین پھر سے ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور علاؤالدین کہتا ہے بابا آپ کے یہ امتحان کب ختم ہوں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں میرے امتحان تو کبھی ختم نہیں ہوتے بیٹا۔ اورحان کہتا ہے میرے سردار، ہمارے شہداء اور زخمیوں کو یقین ہو جائے کہ جو خون بہا ہے وہ رہے گا نہیں گیا، بورسا کائیوں کا وطن بنے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو پھر تم رکے کیوں ہو؟ اب سیاہ فولاد سے ظالموں کا خون بہنے دو، اپنی تلواروں کو اللہ کے لیے بلند کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سانس کے ساتھ نیچے کریں۔ ان فصیلوں کو عبور کرو اور بورسا فتح کرو۔ میں محسوس کر رہا ہوں بورسا اب ایک قدم سے بھی کم فاصلے پہ رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار لہرا کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ علاؤالدین اور اورحان بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ رات کے وقت اورحان گھوڑے کی رسی پکڑے جنگل سے آگے بڑھ رہا ہے اور گھوڑے سے کہتا ہے کیسا مشکل امتحان ہے اکبیلی، تم طویل عرصے سے میرے دوست ہو، میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہو اکبیلی۔ مجھے بتاؤ تخت پر قبضہ کرنا اور طاقت حاصل کرنے کی خواہش کیسا مشکل امتحان ہے جو بھائی کو بھائی، باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ میرے رب نے ہماری مدد کی اور ہمیں سکون ملا۔ کیا ہم یہ ساری جدوجہد اس تخت پر بیٹھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میری جان لے لے اور مجھے اس فانی دنیا کی خاطر رسوا نہ کر اور مجھے شیطان کے جال میں نہ پڑنے دینا۔ لیکن اکبیلی، میرے خون میں ایک پاگل گھوڑی دوڑ رہی ہے۔ یہ سن کے گھوڑا اسے منہ موڑتا ہے، اچھلنے لگتا ہے تو اورحان کہتا ہے رکو رکو، حسد نہ کرو، وہ میری رگوں میں گردش کر رہی ہے، مجھے خواب سے دوسرے خواب میں لے کر جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عذاب جو ہم سہ رہے ہیں اب ختم ہو جائے گا اور یہ وطن اب ہمارا ہو جائے گا اور ہمارا پرچم نئی سرزمینوں پر لہرائے گا اور وہاں بھی اذان محمدی دی جائے گی۔ یعنی جو تمہیں سمجھنا ہے اکبیلی کہ میرے اندر فتح کی ایک ایسی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان گھوڑے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے تو ایک نوکدار چیز اس کے گلے میں آ لگتی ہے۔ اورحان اسے نکال تو دیتا ہے مگر چند لمحے کے بعد ہی زمین پہ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی گھوڑا بھاگ پڑتا ہے۔ اورحان دھندلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ دو لوگ اس کی جانب آ رہے ہیں۔ اگلے منظر میں وہ ایک مقام پہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو سامنے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اورحان اٹھنے ہی لگتا ہے کہ بزرگ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں ہم وہی جو کہتے ہیں کہ ریاست چلی جاتی ہے مگر روایات باقی رہتی ہیں، ہم وہی جو کہتے ہیں کہ جب تک نیلا آسمان ہمارے اوپر نہیں گرتا اور ہمارے نیچے یہ سیاہ زمین نہیں پھٹتی تب تک ہماری روایات کو کون بگاڑ سکتا ہے، ہم وہ ہیں جن کا راز ان کی غیر موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی کا راز ان کی موجودگی میں ہے۔ اورحان کہتا ہے شکریہ، خوشی ہوئی، مجھے آپ نے شرف بخشا، لیکن جب آپ اس قدر پوشیدہ ہیں اور اس قدر قدیم ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ترک ریاست کا یہ حال کیوں ہے، عالم اسلام کا یہ حال کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں تم بورسا کا قلعہ فتح نہیں کر سکے، تم بھرپور حملے کی طرف نہیں بڑھ سکے، جب تم سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو میں بورسا کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، بتاؤ کیا بورسا کی تعمیر زیادہ مشکل ہے یا شکست کا دکھ؟ عثمان سردار کے بیٹے یہ کیسی قیادت ہے؟ اورحان کہتا ہے میں نے اپنے دل میں خود سے یہ سوال کیا، میں نے دن رات اس سوال کا عذاب سہا، میں نے زمانے بھر کا سفر کیا اور کہا کہ کہاں ہے وہ چنگیز خان جو آدھی دنیا کا مالک تھا، اس نے بہت سے قلعے گرائے، بہت سے لوگوں کو مارا اور بہت سے شہر برباد کر دیے، اس نے ترک دنیا اور اسلامی دنیا کو درم برم کر دیا۔ ناظرین، چنگیز خان کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک اپڈیٹ شیئر کرتا چلوں کہ چنگیز خان پہ ایک بہت ہی زبردست ویڈیو آنے والی ہے کہ کیسے چنگیز خان نے خوارزم سلطنت کو تباہ و برباد کیا اور کیسے لگ بھگ 2 کروڑ انسانوں کا قتل کیا، شہروں کے شہر کیسے تباہ و برباد کر دیے۔ اس پہ بہت جلد ویڈیو آنے والی ہے، کہاں پہ آئے گی اور کیا تفصیل ہوگی انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ہسٹری سے متعلق بہت ہی زبردست ویڈیوز آنے والی ہیں جن سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اورحان مزید کہتا ہے لیکن اب اس کے پوتے ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، وہ اپنے دشمن کے سامنے ہار گئے، اور اس دور میں جہاں ہماری ریاست تباہ ہو چکی ہے ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، یا تو ہمارے
हमारे पास ऐसी रियासत होगी जिसका नाम सदियों तक चलेगा, या फिर कहानी के आखिर में हम भी उनकी तरह अपने दुश्मनों जैसे हो जाएंगे। बुजुर्ग पूछते हैं, तुमने जो कहा उसका बूरसा की फतह से क्या ताल्लुक है? उरहान कहता है, हम लाजगरत की जंग से लेकर अब तक इस जमीन को वतन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सुलेबी खत्म हुए और ना मंगोल, और हम किसी भी तरह बूरसा के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सके। बूरसा बजंतीनी रियासत का आखिरी किला है जहां तक हमारा ताल्लुक है। ये एक पुल है जो हमें कुस्तुनतुनिया और रोम के इलाकों तक लेकर जाएगा। हमें बूरसा को फतह करने के बाद बगैर वक्त ज़ाय किए नए हमलों की तरफ बढ़ना है। रोमियों को अब मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ आना चाहिए, और ये उस सलूक पे मुनसर है जो हम फतह के दौरान उनके साथ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए कोई ऐसी दर्दनाक कहानी ना छोड़ें जो वो अपने पोतों को सुनाएं, ताकि वो भी इस रियासत के फर्जंद बने, और वो बेहतर कौमें जो हमारे इस सलूक को देखेंगी वो हमारी रियासत के साए में पना लेंगी। बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अच्छा, अनातोलिया के तुर्कमान सरदारों के हालात के बारे में तुम क्या कहती हो? उरहान कहता है, हम सल्जूकी रियासत के जवाल के साथ बिखर चुके हैं और हमारी कौम अपने नए अजीम रहनुमा की तलाश में है। तुर्क कौम एक ऐसी कौम है जो एक रहनुमा के गिर्द जमा होती है। अब क्या काई कबीला, क्या गरमियान कबीला, या बनी मंतेश का कबीला, या करमान इमारत हमारी नई रियासत की क़यादत करेगी? मैं देख सकता हूँ कि सब इस फर्ज का मुतालबा कर रहे हैं, मगर यकीनन ये तो वक्त ही हमें दिखाएगा। लेकिन मैं उस्मान सरदार का बेटा उरहान बे होने के नाते इस फर्ज का तलबगार हूँ। उस्मान सरदार की रियासत को तुर्कों, आलिम इस्लाम और पूरी इंसानियत की नई रियासत बनना चाहिए। इस रास्ते में अगर जान देनी पड़े तो जान, और अगर खून देना पड़े तो खून। बहादुर कुर्बानी देने वाले और अमल करने वाले ही तारीख लिखते हैं। बुजुर्ग उरहान की बातों से बहुत मुतासिर होते हैं और कहते हैं, हमने सुना और हमें खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अब चूंकि तुम तलबगार हो तो हम तुम्हें 3 राज और 1 अमानत देंगे। क्या तुम राजों और अमानत की हिफाजत करने के लिए राजी हो? उरहान कहता है, ये किसके राज और किसकी अमानत है? बुजुर्ग कहते हैं, ये वो राज और अमानत हैं जो उन बहादुरों को दी जाती हैं जिनका तुमने ख्वाब देखा। बुजुर्ग के इशारे पर सिपाही संदूक लेकर आगे आते हैं। उरहान उठता है और संदूक खोल देता है। उरहान संदूक में देख ही रहा होता है कि बुजुर्ग पूछते हैं, अब बताओ मेरे बेटे, क्या तुम राजों को उठाने के लिए तैयार हो? उरहान सोच में पड़ जाता है और कोई जवाब नहीं देता। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इस शानदार एपिसोड का इख्तिताम होता है। अभी तक आने वाली कुरैश उरहान की तमाम एपिसोड्स में ये एपिसोड सबसे शानदार रही है। आप इस एपिसोड को कितना रेट करेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें।